سنیں جی. فرمائیے. میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل لانچ کیا ہے. ٹرسٹ ہاسپٹل ہسپتال بنایا تھا, ایک ہاسپٹل بنایا ہے. اچھا, آپ نے ہسپتال بنایا جی سر. اس میں نا میرا ایک دوست ہے جو کہ انٹرنیشنل روٹری کلب کا ممبر ہے. ہاں ہاں. وہ مجھے اپنی طرف سے نا الٹرا ساؤنڈ مشین, ہاں ہاں, ایکس رے مشین, یعنی جو بھی انسٹرومنٹ ہے نا ہاسپٹل کے, جی جی, فری گفٹ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اس میں لے سکتا ہوں؟ جی, روٹری کلب ہے نا ایک ہمارے ملک میں, فلاحی ادارہ ہے. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے, علاج معالجے کا ایک ذریعہ ہے, تو وہ مجھے کچھ چیزیں جو ہیں, ایکس رے مشین ہے, الٹرا ساؤنڈ مشین ہے, یا کچھ اور چیزیں مجھے وہ گفٹ کرنا چاہتا ہے اس چیریٹی کے کام کے حوالے سے. تو کیا میں ان سے لے سکتا ہوں؟ نہیں, اس میں کیا ہے بھائی بتایا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روٹری کلب جو ہے نا وہ کچھ یہودیوں کی تنظیم, اس میں مسلمان شامل سارے. جی نہیں, ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے یہاں مسلمان یا روٹری کلب میں جاتا رہتا ہوں ان کی اجلاسوں میں بھی, تو آپ یہودیوں کی بیعت اور ان پر لعنت بھیجیں, مگر لے لیں یہ چیزیں لیں اور اپنے اسپتال میں ان کو استعمال کریں. خلق خدا کو فائدہ پہنچائیں, آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. ان کو ثواب ملے نہ ملے, آپ کو تو اللہ اجر دے گا. لے لیں. ایک اور بات ہے جی. جی جی, وہ ہمیں نا قرض حسنہ بھی دینا چاہتے ہیں اسی طرح لوگوں کے لیے. ہاں ہاں. اور اس کے علاوہ وہ سلائی مشینیں دینا چاہتے ہیں دستکاری اسکول کے لیے بھی. ہاں ہاں. تو وہ سارا کام جو میرے مسلمان بھائی ہیں نا, ہاں ہاں, اس میں شامل ہیں. ہاں ہاں, وہ ہمیں ہمارے علاقے کے والد سے سب کو دینا چاہ رہے ہیں. جی جی. تو اب سب چیزیں ہم ان سے لے کے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. جی جی بالکل, مولانا نے تو فرمایا ہے کہ ان سے لے سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اس کو مجھے آپ طریقے طور پر لکھ کے دے سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ جی لکھ کے دے سکتے ہیں. آپ ان سے چیزیں لے کر جو بھی خلق خدا کا بھلا کر سکتے ہیں. بھائی کا اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ جو فتویٰ مجھے زبانی دے رہے ہیں تحریری طور پر تحریری طور پر دے دیں گے سر؟ آپ مجھے لکھ کے دے دیں گے سر یہ فتویٰ؟ سر جی لکھ کے دے دیں گے بھائی. بالکل. سر میں آپ کو اپنا ایڈریس لکھ دوں؟ لکھ دیں. آپ لکھ دیں. لکھیں سر, انور نذیر ٹرسٹ ہاسپٹل. نہیں, آپ پہلے سوال لکھ کے ہمیں دیں گے تو سر ٹھیک ہے نا. ایک لفافہ بھیجیں نا, اس میں سوال لے کر بھیجیں. پھر ایسے تو نہیں نا, آپ ہمیں ڈکٹیشن دیں گے, آپ ایک سوال نامہ بنا کے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی لگا کے ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے سر. اور پھر ہم آپ کو انشاءاللہ ریٹن کے اندر 2 دن کے اندر آپ کو جواب دے دیں. سر بہت سر ایک مسئلہ لکھ لیجیے گا جی اس کے ساتھ ہی. جی فرمائیے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, وہ مرکزی مسجد کے امام ہیں. ہاں ہاں. وہ نہ نماز پڑھنے کے بعد نہ جی دعا شکر نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو مسئلہ جو میں نے پوچھنا درکار یہ ہے کہ جو امام خود ہی دعا مانگے, متقیوں کے لیے نہ مانگے, اس وقت اس کو وہ بخیل ہوتا ہے. یہ حوالہ کسی حدیث میں ہے؟ وہ کیسے خود کے لیے دعا مانگتا ہے, تھوڑا واضح کریں گے؟ جی آپ نے فرمایا کہ خود کے لیے دعا کرتا ہے. خود اپنی دعا کرتا ہے, بالکل اکیلا بیٹھ دعا کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کو اس میں شامل نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے. یعنی نماز کے کافی دیر بعد بیٹھے بیٹھے اپنے لیے دعا کرتا ہے. ہاں بالکل بالکل. لوگ چلے گئے ہوتے ہیں. جی لوگ چلے گئے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی کو اس میں شامل نہیں کرتا. مولانا وہ اجتماعی دعا نہیں کرواتے. اجتماعی دعا میرے بھائی کیا کروانی, نہ یہ دین میں ہے. باقی لوگوں کو کس نے روکا؟ جب سلام ہو گیا امام کی ابتدا سے, آپ لوگ آزاد ہو گئے, تعلق ٹوٹ گیا. وہ اب امام نہیں, آپ اس کے مقتدی سلام تک اس کے ساتھ تعلق تھا. اب آپ نے بیٹھنا, بیٹھے دعائیں کرنا, دعائیں کرے, اس نے چلے جانا چلے جائے, یا دعا کرے. سلام کے بعد جو امام ہے وہ وکیل ہے, کسی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ ہمیں وہ حوالہ چاہیے درکار ہے. وہ حوالے دے دیں گے, مگر وہ اس سے متعلق نہیں. یہ جو ہے نا اجتماعی دعا نماز کے بعد, بھائی یہ تو دین میں ہے ہی نہیں, اس لیے امام صاحب پر کیا. مولانا نے پتے اور گر کی بات بتائی ہے کہ جب تک سلام نہیں پھیرا جاتا وہ آپ کا امام ہے. امام ہے. سلام پھیرنے کے بعد نہ مقتدی رہے نہ وہ آپ کا امام رہا. پھر آپ اپنی دعائیں کریں, وہ اپنی دعائیں, کیوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پھر. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی, بات واضح ہوگی ڈاکٹر صاحب. بالکل جناب, بہت شکریہ سر. جی بارک اللہ. سر میرا جو ہے آپ کو لیٹر میرے میں جہاں سے لکھ کر دے دیں گے انشاءاللہ. لکھنے کے ساتھ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ضرور لگانی. آئے گی سر, ضرور آئے گی, ضرور آئے گی جی انشاءاللہ. فتویٰ دیں گے. تھینکس سو مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے, خیال رکھے, آباد رکھے. آمین. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کے اسپتال کو برکت دے. آمین. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی اعتکاف کا میں بتا رہا تھا کہ اعتکاف کا لفظی معنی ہے یہ 20 رمضان کو ہی بتائیں گے آپ. نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذرا اونچا بولیے بھائی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام محی الدین بول رہا ہوں جی, فیصل آباد منصور آباد سے. جی فرمائیے بھائی. میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ آج ہی نماز میں مثلاً آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے موبائل فون آن رکھتے ہیں. ہاں ہاں. تو
نماز تو میں نے پڑھ لی تھی، ساتھ ساتھی تھا وہ پڑھ رہا تھا، ابھی 3 بار اس نے بند کیا ہے ہاتھ سے نا نماز پڑھتے ہوئے اپنی جیب میں، تو اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے یا نماز ہو جاتی ہے؟ چلے میں آپ کا سوال واضح کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی جیب کے اندر اگر موبائل کی گھنٹی بج رہی ہو تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے اس کی موبائل کی بیل کو آف کرتا ہے یا کال کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے؟ اور کیا ایسا کرنے سے اس کی نماز کے اندر تو کوئی خلل واقع نہیں ہوتا؟ جی بالکل یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی مولانا. میرے بھائی نہیں، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس کو فوراً بند کر لینا چاہیے. جب وہ گھنٹی بجنی شروع ہوئے نا تو بجتی نہ رہنے دے. کئی لوگ اسی وجہ سے کہ نماز نہ خراب ہو بند نہیں کرتے، سارے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ بھی کیا پھر نماز پڑھیں گے، اسی کی طرف دھیان رہتا. اس لیے بالکل نکال کر یا ہاتھ سے ہی دبا کر نا اس کو بند کر دے، کوئی اس میں حرج نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی پڑا ہے نا کہ اگر نماز کے خلاف آپ کوئی غیر ضروری حرکت کرتے ہیں جو نماز کے خلاف ہو تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں، یہ نماز کے خلاف چیزیں نہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو درست رکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں، اس سے بڑھ کر. جیسے دیکھیں رسول کریم علیہ السلام جب اپنے حجرہ مبارکہ میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو حدیث پاک میں آتا اگر کوئی شخص آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا نا تو رسول کریم علیہ السلام قبلہ رخی رہ کر سیدھے چلتے جاتے، کنڈی کھولتے، پھر پچھلے پاؤں لوٹ آتے. اسی طرح نماز پڑھاتے تو اپنی نواسی حضرت امامہ کو اٹھائے رکھتے، جماعت کراتے رہتے. جب رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے تو اس کو پاس کھڑی کر دیتے، جب پھر کھڑے ہوتے اٹھاتے. اتنی بھاری بچی اٹھاتے رکھتے. یہ موبائل بیچارہ کیا آپ کی کوئی بات نہیں. یہ باتیں ایسی نہیں کہ نماز خراب ہو جائے. نماز خراب کرنے والی اور بات ہے کہ لوگوں سے بات چیت شروع کر دے، ہنسنا شروع کر دے، کھانا پینا، وہ چیزیں یہ کوئی چیزیں نہیں ٹھیک کر لے آدمی. سانپ اور بچھو کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اگر اسودین نظر آئیں تو چل پھر کر نماز میں اس کو مار سکتا اور نماز اس کی ٹھیک رہتی. جی چلے بھائی لائن پہ رہیے گا. مولانا بعض اوقات ہم بچے کو اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے اندر بھی تھا. بچہ اگر رو رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے تھوڑا سا اس کو پرسا بھی دیتے ہیں کہ تاکہ وہ چپ کر جائے. بالکل. اب جو امیاں نا یا ابو یا کوئی بھی اس طرح چپ کرا رہے نماز میں ہی تو ٹھیک، اس کو پیار دے دے یا اپنے ساتھ چمٹا لے یا اٹھا بھی لے جائز. چلے بھائی بات واضح ہو گئی. ایک اور مسئلہ ہے کہ پوچھیں، کوئی بات نہیں. پہلے یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا؟ سمجھ آ گئی. اگلی بات ہے جی. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد اسی مسجد میں دوسری نماز بعد میں جو ضمنی یعنی کہ ہو جاتی ہے، 2 جماعتیں کراتے ہیں بعد مساجد، تو وہ ہو جاتی ہے نماز. اس کے بارے تو میں جماعت کے ساتھ یعنی کہ یہ موٹر وے کی بات کرتے ہیں یا محلے کی بات کرتے ہیں؟ یہ عام مسجد کی ہے کہ ایک جماعت ہو گئی ہے، بندے چلے گئے ہیں، پھر 8-10 اکٹھے ہو گئے، انہوں نے اپنی نماز کرا دی جماعت دوبارہ. یہ جو نماز کے بعد جماعت ہوگی محلے کی پھر لوگ کرتے رہتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے. بالکل یہ نا جماعت کی جو قدر و قیمت اس سے ختم ہو گئی. لوگ اب کہتے ہیں 2-4 آئیں گے کر لیں گے، پھر اذان اور اقامت اور جماعت جو اولا تھی اس کی کیا قدر رہ گئی. جی بالکل. یہ بالکل نہیں ٹھیک. جو رہ گیا اس کو چھپ کر اپنے جرم کو چھپانا چاہیے کہ کیوں لیٹ ہوا. لیکن سفر کے اندر کوئی ایسی مسجد ہو وہ الگ ہے کہ مسافر خانہ یا اسٹیشن آ رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں، وہاں کوئی مقرر امام نہیں، نہ کوئی اذان ہے، وہ ٹھیک ہے، وہاں لوگ اپنی اپنی باتیں کریں. جو محلے کی مسجد ہے نا جہاں امام بھی مقرر ہے، مؤذن بھی اور باقاعدہ جماعت، وہاں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اچھا مولانا صاحب، ایک اور تھا کہ کوئی کام مثلا میرا نا ایک رکا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ چاہیے تھا کوئی پڑھنے کے لیے. سورہ قصص جو ہے نا میرے بھائی، ہاں جی، 20واں پارہ، جی جی، سورہ قصص، جی، اس کی آیت نمبر جو ہے نا جی، وہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مدین میں کی ہے کنویں کے پاس، جی جی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جی، یہ جو ہے نا 113 مرتبہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 113 مرتبہ یہ ہے. یہ 113 مرتبہ دن رات میں نا کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اول آخر درود شریف پڑھیں، اور جب یہ 113 بار پڑھ لیں نا اس کے بعد پھر 3 بار